آ, کچھ دوستوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ اردو میں ہم جب مضمون لکھتے ہیں تو اس کی طوالت کتنی ہونی چاہیے، اور ہم جب تشریح کرتے ہیں کسی شعر کو تو اس کا اگر ہمیں شاعر کا نہیں پتہ اور تو ہم پھر کیا کریں، کیسے کریں؟ تو میں آپ کو مختصراً یہ کہوں گا کہ جب آپ کو مضمون دیا جاتا ہے تو اس کے لیے ایک وقت بھی ہوتا ہے، مثلاً 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے۔ تو آپ نے مضمون کی طوالت نہیں دیکھنی، آپ نے دیکھنی ہے اپنے وقت کا صحیح استعمال۔ اگر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ 5 صفحے لکھیں یا 10 صفحے لکھیں تو وہ اور بات ہے۔ اگر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ 3000 الفاظ لکھیں تو جب ایک صفحے پہ آپ کی اگر 100 الفاظ ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے کتنے صفحے لکھنے ہیں۔ اگر آپ کو تعداد نہیں دیا جاتا تو پھر آپ نے اپنے وقت کو صحیح استعمال کرنا ہے، اور آپ نے اس مضمون کو اس طرح لکھنا ہے کہ اس کا حق ادا ہو جائے، اس کا فلسفیانہ یا اس کا جو تاریخی یا مذہبی یا روحانی یا ثقافتی جو بھی اس کے مختلف قسم کے اس کے لوازمات ہے، تو ان تمام لوازمات کو آپ نے پورا کرنا ہے، اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ مضمون کی طوالت، اس کی لمبائی، اس کے مقدار، تعداد، ان چیزوں پہ مت جائے۔ آپ کا پاس جتنا بھی وقت ہوتا ہے، 1 گھنٹہ ہے یا 2 ہے یا 3 ہے، تو اس پہ آپ کوشش کریں کہ لکھیں۔ تو آپ کا جو توجہ ہے وہ وقت پہ ہونا چاہیے، وہ اس پہ نہیں ہونا چاہیے سائز پہ، اس کے جسم پہ کہ وہ کتنے حجم، اس کا سائز کتنا بڑا چھوٹا، یہ چھوٹی باتیں ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو تشریح ہے، تو اگر آپ کو مثلاً ایک شعر آپ سنتے ہیں، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اب آپ کو آپ کنفیوز ہے، آپ الجھن میں ہے کہ یہ شعر کس کا ہے۔ تو اس صورتحال میں آپ نے شاعر کا ذکر کرنا بالکل نہ کریں۔ آپ جو ہے نا اس وقت ذہین بنے اور شاعر کا نام ہی نہ لیں، بس آپ تشریح کریں، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اب یہ غالب کا شعر ہے، اگر آپ کو مرزا اسد الدین غالب کا پتہ ہے تو آپ لکھیں، اگر آپ کو نہیں پتہ تو پھر آپ نہ لکھیں۔ لیکن آپ کو جو شعر کا تشریح ہے، اس کی ایک ایک کچھ شعر بظاہر بڑے آسان معلوم ہوتے ہیں، لیکن اندر سے اس میں بڑے عمق، ژرف، گہرائی ہوتی ہے۔ تو پھر آپ اس کو نظر میں رکھیں کہ وہ جو اس کا جان دی ہوئی اسی کی تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو میری جان ہے یہ میری اپنی نہیں ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اگر میں مر بھی جاتا ہوں تو پھر بھی میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے حق ادا نہیں کیا، کیونکہ یہ جان جو ہے یہ میری اپنی تو تھی نہیں، تو پھر میں نے کیا تیر مارا۔ تو آپ کو اس کے اگر سمجھ آ جائے تو تشریح کے لیے آپ کے پاس جتنا وقت ہے اس وقت کو آپ صحیح استعمال کریں۔ تو جتنے بھی امتحان ہوتے ہیں اس میں جو کھیل ہے، جو راستہ ہے، جو طریقہ ہے، جو ذہانت ہے، وہ آپ کے وقت کو صحیح استعمال کرنا ہے۔ تو شعر کی تشریح کے لیے آپ شعر کے بارے میں آپ کو پوری معلومات ہونی چاہیے، اس کے اندر پیغام کیا ہے، اس کے اندر فلسفہ کیا ہے۔ تو یہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو میرے خیال میں پھر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے وقت کا یا اس کے شاعر کا۔ اگر آپ کو شاعر کا پتہ ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے، کیونکہ پھر اس شاعر کی جو شخصیت ہے، اس کا جو پیغام ہے، مثلا غالب ہے، اقبال ہے، فیض ہے، تو یہ مختلف اداروں کے نام ہے۔ اقبال کا اپنا ایک انداز ہے، اور غالب کا اپنا ہے، درد کا اپنا ہے، میر کا اپنا ہے، فیض کا اپنا ہے، احمد فراز کا اپنا ہے، پروین شاکر کا اپنا ہے۔ تو ہر شاعر جو ہے اس کا اپنا ایک خاص خیال، اس کا اپنا ایک فکر، طرز فکر ہے، تو اس طرز فکر کے مطابق پھر آپ نے لکھنا ہے۔ لیکن اگر آپ کو شاعر کا نام نہیں پتہ، امتحان گاہ میں جب آپ امتحان میں چلے جاتے ہیں تو پھر اس کو آپ نے ذہانت کی طرح گول مول کرنا ہے، آپ نے صرف شعر کی بات کرنا ہے، شعر کی جو تشریح ہے یا شعر میں جو پیغام ہے اس کے بارے میں آپ نے بات کرنی ہے۔ شاعر کو آپ بالکل بھول جائے، آپ غلط شاعر کا نام نہ لیں، ورنہ وہ پھر آپ کے لیے ایک منفی بات ہو جائے گی۔ تو شعر کو سمجھے، اور شعر کی جو پیغام ہے اس کو سمجھے۔ کچھ شعر بظاہر بڑے، مثلاً آنا نہ میرے قبر پہ ہمراہ رقیبہ، مردوں کو مسلمان جلایا نہیں کرتے۔ تو اب یہ ایک آسان سا شعر لگتا ہے، آنا نہ میرے قبر پہ ہمراہ رقیبہ،
مردوں کو مسلمان جلایا نہیں کرتے. اب اس شعر میں اتنی وہ ہے کہ بھئی میں اگر قبر میں بھی پڑا ہوں تو اگر آپ رقیب کے ساتھ آئیں گے تو ادھر بھی میں جل جاؤں گا رقابت سے. تو آپ جو ہے نا جب میں مر بھی جاؤ پھر بھی آپ رقیب کے ساتھ جو ہے نا میرے قبر پہ نہ آئے. کتنی گہری بات ہے اس میں. تو آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے. جو امتحان آپ کے وہ چکر ہے جو دیکھنے والا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ بھئی آپ کو شعر کا پتہ ہے یا نہیں ہے. شاعر کا پتہ ہونا جو ہو وہ ایک بونس ہے، وہ ایک اچھی بات ہے. بہت شکریہ.